بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے ہم نے رہی ادھر ثواب خان گنج کو بلایا اور کہا دیکھو محاسبہ نفس کیا کرو. اتفاق دیکھیے اب یہی نکلا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو. آج کل جو محرومی ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ نفس کا محاسبہ نہیں کرتے. کبھی ہم نے سنا نہیں تھا. باقاعدہ جمع کر کہا ہے کہ آج جو کامیابی نہیں ہو رہی ہے اس بنا پر کہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا جاتا. ماشاء اللہ محاسبہ کا مطلب یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت کم سے کم یہ غور کرے کہ ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے. جو اچھے کام کیے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے, جو معصیت کیا ہے اس سے توبہ استغفار کرے. ہر آدمی اپنی تجارت کا اندازہ لگاتا ہے کہ نفع بخش تجارت ہوئی یا ذرا جیسا. تجارت دکان سے جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتنا تھا کتنا ہوا. یہ محاسبہ ہے. ہر آدمی اپنی تجارت کا محاسبہ کرتا ہے کہ کتنی آمدنی بڑھی یا کتنی پونجی بڑھی. اس لیے یہ بھی ایک بہت اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا سوال کرے گا, کیا جواب دینا ہے, اس کی تیاری بھی ہم سب کے لیے لازم ہے. اسی میں بہت اچھی کتاب مختصر ہے. ہر آدمی دیکھو موت کو یاد کرو ہے سب لکھا ہوا. موت ایسی چیز ہے جو اچانک آ جاتی ہے. آدمی لکھا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ناشتہ تیار کر کے لے آؤ, ابھی بیوی سے کہتا ہے, ہو جاتا ہے ناشتہ کی تیاری میں بیوی جاتی ہے, ناشتہ تیار لے کے آتی نہیں جو مر جاتا ہے. ناشتہ کے لیے اس نے خود کہا کہ ناشتہ لے آؤ. جب اس کی بیوی گئی ناشتہ لینے کے لیے تائی نے دیکھا تو وہ پتہ ہے وہ آتے رہے تو واقعات تو ہر کسی کو واقعات پیش. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. بہت واقعات ہیں, اخیر وقت کے بہت سے واقعات. میں تو کہتا ہوں کہ ابتدائی کسی کی سوانح دیکھو تو ابتدا یہ تو مختصر دیکھو, لیکن انتہائی غور سے وہ کیسی اس کی انتہا ہوئی ہے, کیسی اس کی وفات ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نفس کی نگرانی اس کے مراقبہ کی توفیق عطا فرمائے. مراقبہ ہی نہیں کہ محاسبہ کی توفیق فرمائے. ایک مرتبہ حضرت نے بلایا حقانیوں کو, کہا آپ جو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں آپ جیسے ایسے ہوئی سامنے بہت زیادہ تھا. دیکھیے وہ سامنے آ گیا. آپ جو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں سب اس میں سبھی لوگ تھے, علماء ہی رہتے تھے زیادہ, جو کامیابی نہیں گئی اس بنا پہ کہ آپ لوگ محاسبہ نہیں کرتے. خود ہم لوگ محاسبہ کا مطلب یہی ہے کہ دن بھر کے حالات اعمال معاملات میں غور کرو کہ کون سے معاملے میں ہم سے چوک ہوئی ہے. محاسبہ کرو کہ کتنا اچھا کام کیا, پھر برا کام کے بھی دیکھو. اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کرو, برے کام سے توبہ کرو, عہد کرو اللہ سے کہ اب ہم یہ برا کام نہیں کریں گے. مجھے جیسے اور سب کام بڑے بڑے ہیں پلان آتا ہے, سب سے بڑا پلان یہ ہے موت کے بعد محاسبہ. سب لوگوں کو اپنے محاسبے کی توفیق. سب خانقاہیوں بڑا کہا کہ تم جو محروم ہو بہت سخت
تھے اس معاملے میں. آج کے مائی انہوں نے کہا آج کے کوئی اچھی کوئی بنوا کے لے آیا. حضرت نے میرے سامنے کی بات ہے، حضرت نے ایک چمچہ کھایا اور اپنے نوازی کو دے دیا کہ تم کھاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. ماشاء اللہ، اتنی بزرگی مسلم تو بس کبھی سمجھتا ہوں. لوگ عوام عورتیں مرد سب. ہمارے بھائی صاحب کو والدہ پھوپھی پر کہتی تھی کہ مولانا صاحب نہیں رہیں گے تو سورج نکلے گا نا. اتنے عقیدت کی قیامت آ جائے گی. یعنی برادری کے آدمی کو برادری کے لوگوں نے مکمل مانا ہے. بہت اللہ تعالیٰ نے حضرت کو باقی مقبولیت عطا فرمائی. کبھی وہ اپنے تال کی مچھلی نہیں کھایا، جب تال میں بھی حصہ ہوتا ہے زمینداروں کا، تقسیم ہوتی ہے، ان کا بھی تھا، لیکن کبھی نہیں کھایا. کیونکہ یہ ہے کہ تال کے تالاب کی مچھلیاں کسی کی ملک نہیں ہوتی. محتار میں لکھا ہے وہ آزاد ہے. اس پر کبھی بھی حضرت نہیں گیا. تال میں حصہ تھا، تقسیم ہوتا تھا. دیکھتے حضرت اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اعمال کی صحت، ان کی معاشرت کے سادگی، ان سب چیزوں کیسے رہے اہتمام ہونا چاہیے. اللہ سب کو توفیق دے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. میں کہتا ہی بولوں اس سے اچھا نہیں ہوگا کچھ سنائی حضرت بھی کرتے تھے، لیکن میں پوری کتاب سنا رہا ہوں. یہ عبارت میں زبانی کسی سے سنا دیتا ہے، لیکن اس عبارت میں جو نورانیت ہے وہ کہاں سے ملے گی جب تک کہ میں اس عبارت کتاب سے نہیں سناؤں گا. اس کتاب میں تک کوئی کتاب. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور ان کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے اس کا خیال رکھو. چنانچہ اس سالے کے اختتام پر ان بعد وصایا کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں کا اخیر اور میں کیا وقت تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم محمد احمد صاحب جا رہے تھے، اسی میں کسی کا خط آیا کہ حضرت خدا آپ کے مرید کا یہ حال ہوا موت کے بعد. بڑے حضرت سے کہا ہم سب کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کا خاتمہ اسی حال پر ہو. حضرت کے آدمی تھے، لیکن ان کا حال لکھا کہ وہ ان کی موت ہوئی اور اس حال میں موت ہوئی. تو فرمایا کہ ہم سب خواہش، ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے اور یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہماری موت بھی اس حال پر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. مراقبت موت کا مراقبہ اچانک آتی ہے. لکھا ہے اسی میں ہے کہ آدمی آتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ ناشتہ لے آؤ، ناشتہ کر لینے کے لیے جاتی ہے، ادھر فوت ہو جاتا ہے. ہوتا ہے عام طور سے دیکھا گیا. وہ بہت عمدہ کتاب ہے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چاہتے اس کے اختتام پر ان بعض وصایا کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. سب سے پہلے خلفاء راشدین کی وصیتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں. قال الخلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق اعلموا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو سنو، تم صبح اور شام کر رہے ہو لیکن اس کے نتیجے سے باخبر نہیں ہو. کھاؤ پیو جو بھی چاہو کرو،
معصیت بھی کر سکتے ہو, عبادت بھی کر سکتے ہو. یہ کون سا خلیفہ راشد؟ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں, ان کی یہ بات بھی ہے. اعلموا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو جانو, آپ تو صبح اور شام کا رہے ہو بھی اجل, ایک وقت میں جس کا علم غائب ہے. وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ, اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر پوری ہو اور تم اللہ کے عمل میں ہو, فَافْعَلُوا, وقت گزر رہا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ بے خیر ہو, فَافْعَلُوا, تو ایسا کرو, ذہن میں رکھو کہ ہم کو مرنا ہے, کب میں موت آ جائے اس کا استحضار کرو. اسی کو مراقبہ موت کہتے ہیں, موت کا مراقبہ. چنانچہ صوفیہ کا ایک خاص معمول مراقبہ موت کا بھی ہے. محاسبہ اور مراقبہ. محاسبہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سوچے کہ کتنا تم نے نیکی کیا, کتنا بری کیا. جیسے تاجر محاسبہ کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, جو ایسی چیز جو اس کے تجارت میں مضر ہوتی ہے اسے وہ باز آتا ہے, نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پوری زندگی کیا ہے, وقت موت, ایک وقت ہے مقرر ہے, کوئی اس کو نہ مؤخر کر سکتا ہے نہ مقدم کر سکتا ہے. قال خلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق, اعلموا عباد اللہ, ابو بکر صدیق کی بات ہے. اب یہ ترجمہ بھی نقل کر سکتے تھے, لیکن میں کہہ رہے ہیں ان بزرگوں کی عبارات میں بھی برکت ہے, نورانیت ہے. کیسا قال خلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق, اعلموا عباد اللہ, جانو اللہ کے بندو کہ تم لوگ صبح اور شام کر رہے ہو فی اجل, ایسے وقت میں کہ اس کا علم مقدر ہے کہ کب تک یہ وقت رہے گا, نہیں جانتے آگے کیا ہوگا, آگے نہیں. بہت سے سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے میں گئے نہیں اٹھ سکے, بہت ہوتا ہے. سوئے جاگ نہیں سکے, بیوی آتی ہے ناشتہ, بہت دفعہ اسی میں یہ کہ بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ سجے تو میں ناشتہ بنا کے لے آ رہی ہوں, ناشتہ لے آئی, ختم ہو چکے تھے. بہت ہوتا ہے, دن رات سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے بڑے اچھے انداز پر مختصر الفاظ جاری کیا ہے. قال خلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق, اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وتروحون فی اجل قد غیب عنہ علمہ, تم صبح شام کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے سے باخبر نہیں ہو. صبح آگے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں. فإن استطعتم أن تنقضوا الآجال وأنتم في أمر الله فافعلوا, اگر تم کو طاقت ہو کہ تمہارے اوقات زندگی پورے ہوں اور تم اللہ کے عمل میں ہو تو کرو ایسا, یہ کوشش کرو. اس کا کچھ خبر نہیں کہ کیا آگے ہونے والا ہے. یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ آخری وقت ہو, اس کے بعد ہم کو عمل کا موقع نہیں ہے. جب یہ سوچے گا تو آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے گا. وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنقَضُوا الْآجَالَ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا, کرو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ, لیکن اس کی بھی طاقت اسی میں ملے گی جب کہ اللہ جائے گا توفیق. اسی بنا پہ یہ دعا بہت کر دیجیے, اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. حضرت کی خاص دعا ہے مولانا. ولن تستطيعوا الا بالله, کیا میں پڑھنا چاہتا ہوں. وَإِن تستطيعوا اعلموا خیر, ولن تستطيعوا ذلك الا بالله, اللہ ہی مدد کرے گا تو یہ سوچو گے. توفیق خداوندی. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ سوچو, اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک.
ماتھانی کے بارے میں حضرت کرتے تھے یا حضرت کرتے جب یہ دعا میں پڑھ لیتا مطمئن ہو جاتا. توفیق اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. حسن الظن اللہ کے ذرا رکھو, اللہ ہم کو بخش دے گا, اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا, نعمت میں رکھے گا. یہ سوچنا بھی ایمانیات میں سے ہے. یہ بھی سوچنا بھی جنت کا مانو گے تب تو یہ ورنہ تم کو نہ جنت معلوم نہ مراقبہ معلوم نہیں ہے. یہ بھی سیکھو, جیسے اعمال کو سیکھتے ہو ان احوال کو بھی سیکھو, باطنی چیزوں کو بھی سیکھو. کہتے ہیں خلیفہ سے راشد فَإِنِ اسْتَطَاعُوا تَرْكَضُوا الْأَعْدَاءَ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلٍ. اگر طاقت رکھو تو تم کوشش کرو کہ ایسے حالت میں رہو کہ اللہ کے عمل میں, اللہ کے وعد میں, اس کے مراقبے میں رہو. بلند تصویر ذائقہ اللہ بلّہ, لیکن اس کی بھی طاقت تو نہیں مگر اللہ کی توفیق. اللہ میں انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. اللہ نے خود سکھایا تم. اللہ میں انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ نہیں ملا دعا, یہ حضرت نے خود پڑھتے تھے سب چیزیں پڑھتے. اللہ میں انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اس پر قدرت, اس چیز پر بھی قدرت کب ہوگی جبکہ اللہ چاہے گا. جو سعادت مند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے انعامات میں. میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے, ایسے ہوں گے کہ مرتے وقت یہ کہتے پھریں گے فلاں کپڑا 4 آنا کر, فلاں کپڑا 5 آنا کر. اسی پر ان کی موت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخری وقت کے غفلت سے بچائے. آخری وقت وَإِن تَسْتَطِيعُوا, اگر طاقت رکھو کہ تنقضِ الْآجَالُ, تمہاری عمریں ختم ہو, وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ, عمر ختم ہو رہی لیکن تب بھی عمل میں ہو. وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس کی بھی جو اللہ توفیق دے گا تبھی ہوگا. حضرت ہمارے بہت اللہ میں اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ سب اتنا پڑھتے تھے مسجد میں کہ ہم لوگ یاد دوائی یاد تو نہیں کیا ہے, یاد ہے. آدمی کہہ رہے کیسے, بھائی سنو منار مقبول پڑھو, سب یاد ہو جائے گی. پڑھو, خالی یاد کرنے کی نیت نہیں لگے. میں نے دیکھا مولانا حافظ قرآن تھے حضرت, زبردست. اتنے بجے کے بعد فوراً چلنے جگہ جاتے تھے, پھر کبھی کی ایک آدھ گھنٹے بعد پھر چلے جاتے تھے. تو فرماتے تھے, کبھی فرمایا ہر وقت کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تفریح لیے گئے, میں اپنے ورد کو پورا کرنے کے لیے گیا تھا. اور کبھی کہتے تھے کہ آج والی منزل تو پڑھ لیا, کل والی منزل میں نے پڑھ لیا ہے. سوی لائن جاتے تھے, رکشے پہ, موٹر تو نہیں تھی اس وقت, رکشے پہ جاتے تھے, گھوم گھام کر کے آ جاتے تھے. مزید بات چلی جاتے تھے, فجیبات بھی جاتے تھے. مزید بات کہا میں تفریح کرنے نہیں آتا, سوی لائن میں پڑھنے کے لیے آتا. معمول فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ, اگر تم طاقت رکھو کہ تمہاری عمریں پوری ہوں اور تم اللہ کے عمل میں ہو تو کرو ایسا. فَافْعَلُوا, کرو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ بھی پھر کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے, اللہ کے توفیق ہی سے کر سکتے. اس لیے یہ دعا کو پڑھو اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. بہت خطوط آتے تھے, عورتوں کو بھی خطوط, عشق کی بھی حالات بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. دیکھو کوئی اگر لکھ دیتا تھا کہ حضرت ہم نے اپنے قضا نماز ہو گئی ہیں اس کی ادائیگی کرے, بہت خوش. یہ خط ہے بہت اچھا, یہ کام میں لگ گیا, یہ شخص یہ ڈرامے کرنا ہے یا وہ چیزیں ہیں, اس کی معافی مانگنا. بلند تجربہ
اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ کی توفیق. فسابقوا، سبقت کرو موت آنے سے پہلے. یہ کام موت آنے سے پہلے ہی کہا ہوا. قبل ان تنقضی آجالکم، جلدی کرو. اس وجہ سے بہت سی قومیں ایسی ہوئی ہیں جن کے آجال لے گئے اور کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اپنے وقت کو صرف کیا، خود اپنے عمل سے غافل رہے، یہ کیا وہ کیا کرتے رہے. وَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا أَعْجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، غیروں کے لیے زندہ رہیں، کس نیت سے رہے، جا کے لیے، مال کے لیے، خود اپنے سے غافل رہے. تمہاری عمر قضا منقضی ہو رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، اور تم کو تمہارے برے اعمال سے لے جا رہی ہیں. فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا أَعْجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوقات کو غیروں کے لیے صرف کر دیا، اپنے لیے نہیں. حضرت سخا دیجیے، اپنے کو بچاؤ. اول خیش بارود بشکل اپنی اصلاح. فإن أقواما، اس وجہ سے بہت سی قومیں ایسی ہوئی ہیں جعلوا أعجالهم لغیرہم، اپنے اوقات کو غیر کے لیے صرف کر دیا، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر اہدنا الصراط المستقیم. لکھا ہے امام غزالی نے، شیطان کو ایسا بہکا ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے دھوکے میں آئے تھے اس کو. اس کی تفسیر کیا کہ فإن أقواما جعلوا أعجالهم لغیرہم، اپنے اوقات کو غیر کے لیے صرف کیا، اپنے لیے نہیں. وَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لکھا، اور اپنے نفسوں کو بھول گئے. اس میں نفس کا قید ہوتا ہے. ہم کو سخی کہیں یا فلاں کہیں یا فلاں کہیں، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا. صرف غیروں کے یہ نام کے لیے، شہرت کے لیے کرنا، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا. نماز بھی وہی نماز ہے جو اللہ کے لیے ہو، واسطے اللہ کے. حج وہی حج ہے جو اللہ کے لیے ہو. صدقہ وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو. اسی وجہ صدقہ میں یہ بھی ہے کہ دایاں ہاتھ جو دے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونا چاہیے. خفیہ ہے تو نہیں. اب اس کی شہرت کے لیے لکھا علامہ شاہ نے، بہت سے لوگ ہیں جو نام کے لیے پل بنوا دیتے ہیں، سرائے بنواتے ہیں، لوگوں کو نفع ہوا وہ معلوم رہ گیا. لیکن کہا کہ ایسے لوگوں کو منع نہ کیا کرو. لکھا علامہ شاہ نے لکھا کہ ایسے لوگوں کو منع نہ کرو، بنواتے ہیں بنوانے دو، وہ چھوڑ دے گا تو کیا نہیں بنے گی، چیز مالدار ہے. تو فرمایا کہ نہیں، بنوانے دو. وہ ریا ہی سے بنوائے، لیکن کوئی آیا اور اس کو اچھا لگا، باغ ہے یہ، وہ دعا دے گا کہ اللہ اس بنوانے والے کو جزائے خیر دے. تو اس نے تو خلوص سے کہا، اس بنا پر جو ریا سے بھی جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کو نکی نہ کیا کرو. نکی کی بات، کیونکہ اس نے خلوص سے نہیں بیان کیا، لیکن دعا تو اس نے خلوص سے دیا. کوئی باغ ہے، سائے میں بیٹھ کے اللہ ہے، کوئی چیز ہے، سمجھ جائیے اپنے احتیاط جائیں گے. کوئی کام کرتا ہے، اس نے تو چاہے ریاض، لیکن اس نے جو دعا دیا کہ اللہ یہ باغ جس نے لگوایا یہ اس کو جزائے خیر دے، تو اس نے خلوص سے تو اللہ رد کرے گا اس کی دعا کو. سمجھ گئے نا. مجھے یہ دعا بہت پسند ہے. کئی دن بعد جا کے کئی مدت ہو کہا کہ ریاض سے بھی جو کام کر رہا ہے، پل بنوا رہا ہے، سارا لگوا رہا ہے، کنواں کھلوا رہا ہے تو اس کو کرنے دو. کیا ہوا، ہم لوگ ماں شاہ صدا صاحب بھی تھے، شاہ گنج جو ہے جہاں عبداللہ رہتے ہیں، تو ہم بھی تھے، حضرت سبھی تو تھے. حضرت نے بیان کیا، نبی مئو میں بھی اسی ہوا. تو ایک عالم اٹھے
اور انہوں نے اخلاص و بحث کیا. اب مکتب شروع ہونا تھا تو کہا عجیب بیان جو کر رہا ہے اس سے اچھا اس کا لڑکا بیان کر دیتا. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریاکاری سے کرو گے. تو کہا وہ مکتب کا ہے تم کو ریاکاری کی کہا بڑھ جاؤ تھا موجود. تو اس وقت تم کو یہ کہنا چاہیے کہ اچھا کوئی مکتب بنوایا, خلوص کی بات بعد میں لے آنا. اس وقت اس کی تشجیح یعنی اس کو اس کی جاؤں اس کے تو ہم لوگ بٹھا دیا ان کو. عالم سے کہا تم کو بیان ہے یہ موقع اس کی تعریف کی ہونا چاہیے, اس کو ہمت دلانا چاہیے کہ تم مکتب بنوا رہے ہو یہ کر رہے ہو. تو وہاں کا بھی ڈھنگ سکھایا تھا. کہا تم اور یہ بھی فرمائے وہ باپ تھے اس سے اچھا ان کا لڑکا ہی بہن کر دیا ہوتا. ہر بار کوئی گیا یہیں پر بڑے عالم تھے سب جانتے ہیں. کہا کیا بیان کیا؟ کہا حضرت میں نے اخلاص سے بیان کیا. وہ سمجھے خوش ہو گئے ہوں گے. کہا تم کو آج اخلاص ہی بیان کرنا تھا, مکتب کی فضیلت میں بیان کرنا چاہیے تھا. اس وقت تعلیم قرآن کی ضرورت ہے اس پر بیان کرنا چاہیے. یہ سب حضرت تھی. تو ہم لوگ کوئی بیان تو نہیں کر پاتا تھا. ہمارے جامی سب بیان کرتے تھے رکھتا تھا. کوئی بیٹھو بیٹھو تم نہیں سمجھتے بیٹھو بیٹھا رہتے. بیان بھی آسان نہیں, بیان بھی سیکھنا چاہیے. کس موقع پر کیا کہنا چاہیے, کس موقع پر کیسا, اس کے لیے بھی اللہ مہاراج کہتے ہیں سابقو سبقت کرو. مہلت کے زمانے میں جو مہلت تم کو دی ہے حیات دی ہے سبقت کرو. قبل ان تنقضی اجالکم, قبل اس کے موت کا وقت آ جائے. نصیحت موت آ جائے اور تم کو برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے. سب کرو اعمال صالح کرو, برے اعمال سے بعد آ جاؤ. اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے کو درست کر لو. یہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں, کسی اور کا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتا ہے؟ فَإِنْ سَتَوْا تَنْقَضِي الْآجَالُ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا, کرو ایسا کہ ایسا کام کرو جو اللہ کے لیے ہو. فَيَرُدُّوكُمْ إِلَىٰ أَسْوَارِكُمْ, اگر نہیں کرو گے تو اپنے برے اعمال لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا أَعْجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنفُسَهُمْ, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو گھومتے رہے لیکن اپنے کو غافل رکھا. یہ بھی ہو سکتا. اپنے معاملات کو بھی پیچھے نہ رکھو, رکھ کر کے کرو. یعنی کہ ایسا ہو جائے کہ نام کے لیے شہرت کے لیے کرتے رہو تو اللہ کے لیے ہوا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہجرت کیا بہت سے ایسے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ بیوی کے لیے, تاکہ فلاں سے نکاح ہو جائے, فلاں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے کہ آخری تک اسی عمل پر جو خلوص سے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, کرنے کی توفیق ہو. وَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا أَعْجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنفُسَهُمْ, اپنے نفسوں کو بھول گئے. پر تم اپنے کو بچاؤ ایسے کہ ایسا ان جیسے نہ مرو جیسے ان کو کر رہے ہیں. قالوا فإن أقوام جعل أعجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم, اپنے نفسوں کو بھول گئے. فنهاكم أن تكونوا, بس اپنے کو بچاؤ کہ ان جیسے لوگ ہو کہ دوسروں کے لیے اپنی جانیں دے دیا ہے. دوسروں اللہ کے لیے نہیں, دوسروں کے لیے. حدیث میں نہیں, حدیث میں ہے بخاری میں مسلم. فنهاكم أن تكونوا فالوجاء ثم النجاة وإن وراءكم طالبا, تمہارے پیچھے ایک طالب لگا ہوا ہے. موت ملک الموت ہے, سوچو کہ ملک الموت پیچھے. ایسی صورت میں کیا آدمی
دوسری تو متوجہ رہ سکتا ہے جبکہ سونا بہت تیز آنے والا ہے، مہلت نہیں دے گا. یہ خلیفہ راشد اس کا ترجمہ تو میں نے کیا ہے، اب یہ ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو، اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں مشغول ہو، ایسا کرو. وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کو ایسے کام میں جو اللہ کے لیے ہو. تم اللہ کے عمل میں لگے ہو، تم ضرور ایسا کرو. اگر کر سکو کہ اللہ کے لیے اوقات کو خرچ کرو تو کرو. کون کہا؟ ابوبکر صدیق. اس سے بڑھ کوئی واحد ہو سکتا ہے. اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. سکھایا آخری میں ہم لوگ، اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. حسن ظن رکھو اللہ سے کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. یہ بھی ایک عمل ہے، یہ عمل تمہارے مرتے مراتے رہ سکتا ہے. حسن ظن، اللہ ہمارے ساتھ حسن معاملہ فرمائے گا. انشاءاللہ یہ حسن ظن کی وجہ سے تم کو جنت میں پہنچا دے گا. سو موت سے پہلے سبقت کر دو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے. کیونکہ جو کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے، پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. مانو کہ یہی دھوکہ ہوتا ہے، یہ کرتے رہو وہ کرتے، ہم بھی تو کام کر رہے ہیں دین کا، اس میں تمہارا نفس شریک ہے. قرآن حدیث کے مطابق کوئی عمل کرو گے تو قبول ہوگا. نیت بھی صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو تو ہوگا. بہت ضروری ہے. دھوکہ ہوتا ہے، شیطان اس سے بھی دھوکہ میں ڈالتا ہے. پڑھنے کے وقت میں رہتا ہے کہ عمل کرو، عمل کے وقت میں سو یہی سب رہتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے، نہیں کر پاتا. ایک صاحب سے کہا کہ حضرت میں اس سال رمضان آپ کے ساتھ گزاروں گا. عالم آئے ہوئے نہیں ہے. دیکھو جب نہیں آئے کہتے ہو نہیں آئے نا، جب ارادہ کرو گے تب پہنچو گے. بہت سے لوگ کہا کے جاتے ہیں کہ رمضان ہم آپ کے ہیں اور آتے ہوتے نہیں. سب یہ بھی ایک کام ہے، جیسے اور پڑھائی لکھائی سب ہے ڈگری کے لیے، کامیابی کے لیے. یہ بھی ایک کام ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کسی کام سے روکتا نہیں دین، جو ہے کسی کام سے روکتا نہیں ہے، لیکن چاہتا ہے کہ حد کے اندر کرو. ہمارے میں بہت فرماتے تھے، میں کہتا ہوں کہ دنیا لو مگر نیچے کر کے، دین کو یوں رکھو. دیہاتی یوں سمجھاتے تھے بہت، دین کو دنیا کو یہ اور دین یہ رکھو. دنیا لو مگر دین کو اوپر رکھو. بس یہی میں کہتا ہوں. پورے یہی سمجھا دیتے ہیں. ہم نے کچھ میں دنیا چھوڑاتا نہیں، لیکن دنیا ڈھنگ سے لو، دین کو غالب کرو. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں ان جیسا ہی. یہ خلط ہوتا ہے، شیطان کا اغوا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کرو، اس میں یہ کرو، یعنی غیر کی طرح متوجہ کرتا ہے. کرنا اس کو جیسے فجر نماز پڑھنا ہے، اس میں تلاوت کرو. اچھا ہوگا نہیں، آپ کو فجر نماز فرض ہے، وہ تلاوت تو بہت سی چیزیں ہیں، اس کو کہاں کر جائیں گے تو سمجھ لیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. علماء اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا ہونے سے روکتا ہوں. حضرت کبھی تعلیم کے زمانے میں واضح کے لیے نہیں کرتے تھے. ایک صاحب نے بڑی عمدہ تقریر کیا، وطن کی بات ہے،
ہم بھی تھے، آپ بھی جانتے ہیں، واقعی اسی طرح سب دیہات والے خوش ہو گئے، ہم لوگ بھی خوش گئے. پھر ان کا بات بند کر دیا، کبھی نہیں پھر کہا کہ بات کرو. کیا بات؟ حضرت سمجھا کہ ان کو تو فائدہ ہوا لیکن ان کو نقصان ہو گیا. اس تعریف سے ان کو نقصان ہو گیا. یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے مقابلے میں کسی نے کہا، ان کو بھی یاد ہے، کہا حضرت ان کا مقابلہ تو میں کر سکتا ہوں، بہت بڑے عالم بنتے ہیں. میں کہا تم کو یہ کس نے کہا؟ اپنے علم کا اظہار ہوا اس میں، وہ بات اپنی جگہ پر، ان کا مواخذہ اس پر ہوگا کہ انہوں نے یہ کیسے کہا. عجوب کی بات ہے، کبر کی بات ہے، اس سے بچاؤ اپنے کو. بظاہر صورت دینداری کی ہوتی ہے لیکن اس میں ریا، عجوب، جاہ، مت، اس کا دخل ہوتا ہے. وہ عمل اپنی جگہ پر، اس نیت کی وجہ سے اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کو یہ بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. جلدی کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو تعلیم موجود ہے. ملک الموت آ رہا ہے پیچھے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے. وہ تیزی سے آ رہے موت. ایک اور سنا تھا، یقول خلیفۃ الثانی، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو، کیا کر رہے ہو قبل کہ تم سے محاسبہ کیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان، اور اپنے اعمال کا وزن کس طرح چل رہے ہو قبل اس کے کہ وہاں وزن کیا جائے. وتزینوا للارض اکبر، اور تیاری کرو یوم ترجع تخفر، جس دن کی تم سے اعراض کیا جائے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ جائے گی. بہت اچھا ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر فرماتے ہیں، اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنے موازنہ کر دو، تول لو. وہ عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو، جس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اس حال میں تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی، سب سامنے آ جائے گا. ہمارا یہ کتابیں ہیں. ایک اور خلیفہ ثالث کیا فرما رہے ہیں؟ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے. جب تک تو دنیا میں ہے اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قد کرے تو اپنا بچاؤ کر سامان کر لو. ملک الموت ہے، آج یہاں ہے، کل یہاں ہے. یہ ہے سمجھو کہ ہم مہلت پہ چھوڑے جا رہے ہیں، وہ فارغ ہوا تو آئے گا تمہارے پاس، چھوڑے گا نہیں. یہ حضرت عمر کا خلیفہ حضرت عثمان فرما رہے ہیں، اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے، غافل نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اس سے غافل نہیں ہے. اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا، تمہاری طرف سے کوئی تیاری نہ کرے. اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، پر تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر، تم کو خود اپنے حوالے کرنا. خلیفہ رابع حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں، الا ان الدنیا قد، آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں تو پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل. ٹھیک ہے، اے لوگوں تو پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع، لمبی امید ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو دنیا پش پھیر کر چل رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے.
ان میں سے ہر ایک کے جاننے والے ہیں، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والوں میں سے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، جبکہ کل حساب کا وقت ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے چاروں کو لکھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، خود حضور کی حدیث، یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرما دے، سب مراد یہی جتنے دیر چاہے، لیکن مختصر وقت میں بہت اچھی نصیحت انہوں نے کی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، خاص طور سے جن کی عمریں زیادہ ہوئی ہیں ان کو اور زیادہ متنبہ رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی کیا بھائی محمد یونس صاحب ہیں، محمد شفیق صاحب ان کے سارے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا چاہتے ہیں۔ آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور جو حضرات بھی مصیبت میں ہیں اللہ ان تمام مصیبتوں سے نجات دے اور دین پر لگائے رکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ یہ وقت جو ہم کو مل رہا ہے سب غنیمت ہے، ہمارے لیے بھی غنیمت ہے، سبھی کے لیے موت کا کوئی ٹھیک نہیں کب کس لے آتا ہے، اس بنا پر اس سے غفلت کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت پیدا فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے خوف آخرت جو ہے تمام فکروں کو نگل جاتا ہے، اس میں فکر آخرت، خوف آخرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہم ملے۔ آخر یوم ایک بہت بڑے عالم انہوں نے کتاب جو لکھی، اخیر دعا یہ کی اے اللہ آخر ایامی ہمارے دنوں کا سب سے آخر وہ دن ہو جس دن آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی اور اس کی فکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔